ملک کے مختلف حصوں میں دھند شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M3 سمندری سے رجانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ دھند کے باعث موٹر وے M4 کو عبدالحکیم سے شیر شاہ تک بند کر دیا گیا۔ دھند کے باعث M4 موٹر وے فیصل آباد سے ملتان تک بند کر دی گئی۔ دھند کے باعث M5 موٹر وے ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جیل کی وردی میں بیڑیاں پہنے مادورو لڑکھڑاتے دکھائی دیے۔ جج نے مادورو پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات پڑھ کر سنائے۔ مادورو نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا وہ بے گناہ ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت 17 مارچ کو مقرر کر دی۔ مادورو کی اہلیہ سیلیا فیلوروز بھی الزامات سے مسترد۔ نیو یارک کی عدالت کے باہر بڑی تعداد میں شہری اور صحافی جمع تھے۔ امریکی حملے اور مادورو کی گرفتاری کے خلاف امریکی صدر کی وینزویلا کے بعد کولمبیا، میکسیکو اور کیوبا کو بھی دھمکیاں۔ ٹرمپ نے کہا کولمبیا میں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کولمبیا میں حکومت ایک بیمار شخص چلا رہا ہے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ چاہتے ہیں وینزویلا سے تیل مارکیٹ میں بہتر انداز میں آئے۔ کیوبا کی بھی حکومت زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں۔ بھارت نے روسی تیل پر تعاون نہ کیا تو ٹیرف بڑھانا پڑے گا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ وینزویلا کی صورتحال پر غور۔ سیکرٹری جنرل کا بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ انتونیو گوتیرس نے کہا امریکہ نے وینزویلا میں عالمی اصولوں کا احترام نہیں کیا۔ وینزویلا غیر یقینی صورتحال سے دوچار اور اس پر تشویش ہے۔ وینزویلا کے صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وینزویلا کی صورتحال خطے کے دیگر ممالک پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ناگزیر ہے۔ امریکی نمائندہ مائک والٹنز نے کہا مادورو غیر قانونی صدر تھے، منشیات اور دیگر جرائم میں ملوث رہے۔ امریکی اداروں نے کامیاب کارروائی کی۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ وینزویلا میں کارروائیوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں کا شکار ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کے لیے نیا خطرہ بن سکتی ہے۔ سیاسی اختلافات کا واحد حل مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ چین اور ایران کا امریکہ سے وینزویلا کے صدر کی رہائی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی اقدامات بین الاقوامی قانون اور اصولوں کی واضح خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں، ایک غیر قانونی اقدام ہے۔ وینزویلا کے صدر کو رہا کیا جانا چاہیے۔ پوپ لیو نے بھی وینزویلا کی خود مختاری اور آزادی کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر سوئٹزرلینڈ نے وینزویلا کے صدر کی اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر توڑ پھوڑ کا واقعہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق اوہائیو میں توڑ پھوڑ کے وقت جے ڈی وینس اور اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پولیس نے توڑ پھوڑ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ توڑ پھوڑ کرنے والا گرفتار شخص گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ایران میں عوامی احتجاج میں شدت، اموات کی تعداد 15 ہو گئی۔ قم شہر میں مظاہرے کے دوران گرنیڈ دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ احتجاجی مظاہروں کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ ایران میں احتجاج کی لہر 22 صوبوں کے 40 شہروں تک پھیل گئی۔ ایرانی حکومت کا ہر شہری کے لیے ماہانہ الاؤنس کا اعلان۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے فسادیوں سے قانون کے مطابق نمٹنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایران میں مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ بہت حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے سپریم لیڈر پر الزامات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے کہا دشمن پھر جعلی خبروں کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔
خامنائی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی میڈیا نے امریکہ اور اسرائیل کے ممکنہ حملے کے پیش نظر خامنائی کے پلان بی کا دعویٰ کیا۔ کہا بدترین صورتحال میں علی خامنائی نے روس جانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اگر حالات قابو سے باہر ہوئے تو خامنائی اہل خانہ اور ساتھیوں سمیت ایران چھوڑ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان نگراں کابینہ کے وزراء اور مشیروں کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری، نگراں کابینہ کے وزراء اور مشیروں سے آج دن 11 بجے اسپیکر حلف لیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کابینہ اراکین کو قلمدان تفویض کر دیے۔ ساجد علی بیگ کو ہوم اور جیل خانہ جات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ انجینئر الطاف حسین کو بلدیات اور دیہی ترقی کا قلمدان مل گیا۔ غلام عباس کو اطلاعات، نشریات اور آئی ٹی کا قلمدان دیا گیا۔ ریٹائرڈ کرنل ابرار اسماعیل کو خزانہ اور منصوبہ بندی و ترقی کا قلمدان سونپا گیا۔ مہر داد کو محکمہ خوراک کا قلمدان دے دیا گیا۔ صحت کا قلمدان ڈاکٹر نیاز علی کے سپرد۔ جنگلات، وائلڈ لائف اور ماحولیات کا قلمدان عبدالحکیم کو تفویض کیا گیا۔ سیاحت، ایکسائز و ٹیکسیشن اور مواصلات و تعمیرات کا قلمدان مقرر۔ پانی و بجلی، کھیل، ثقافت اور یوتھ افیئرز کے قلمدان بھی الاٹ۔ 2000 کلو بارود سے لدا ٹرک پکڑا گیا۔ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس کوٹ سے 2000 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں BLA کے کمانڈر بشیر زیب اور اس کے ساتھیوں کو نامزد کیا گیا۔ چھاپے کے دوران ملزم جلیل عرف نوید گرفتار، ساتھی فرار ہو گئے۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لاڑک اور DIG CTD اظفر محیسر کی نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں نے کراچی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ دہشت گردوں کا تعلق فتنہ ہندوستان کالعدم BLA مجید بریگیڈ سے ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اور چین کا مطالبہ۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور بیجنگ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ ای کی مشترکہ صدارت میں ہوا۔ CPEC-2 کے تحت صنعت، زراعت، معدنیات اور گوادر بندرگاہ پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس۔ الحمدللہ 10,000 بچوں کی سرجریز ہو گئی اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب سے باہر کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ہارٹ سرجریز کے لیے پنجاب میں لے کے آتے ہیں۔ آپ لوگ کیونکہ پاکستان کے فلیگ بیئررز ہو، پاکستان کے ٹارچ بیئررز ہو، اس نیشن کے، اس ملک کے، اور پاکستان کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب کو زیادہ ملنے کا پروپیگنڈا غلط، ہر صوبے کو حصہ مل رہا ہے۔ پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، دیگر صوبوں سے یہی فرق ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ کہا فنڈز کے استعمال میں شفافیت یقینی بنا رہے ہیں، سفارش کلچر ختم کر دیا۔ بلوچستان کے طلبہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے دروازے دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ پنجاب میں دیگر صوبوں کے 10,000 بچوں کے دل کی سرجری کی گئی، عوام کی بلا تفریق خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیشی ناظم الامور سے تعزیت کا اظہار کیا۔ تعزیتی کتاب میں پیغام ریکارڈ کیا اور مرحومہ کی روح کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ صاحب بصیرت رہنما، نامور سیاسی شخصیت اور پاکستان کی دوست قرار۔ آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مثبت گفتگو ہوئی۔ معاہدے کے مطابق 177 FIRs کو ختم کیا گیا۔ جو لوگ گرفتار تھے ان کو رہا کر دیا۔ وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام اور طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔
کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کے کئی سیشنز کیے، جام بحق افراد کے ورثاء اور زخمیوں کو معاوضے ادا کر دیے گئے۔ منگلا کے معاملے پر بھی وزارتیں کام کر رہی ہیں۔ وزراء کی تعداد 20 سے زیادہ نہ ہونے کا بھی مطالبہ تھا، اس پر عمل درآمد کیا گیا۔